بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء آیت نمبر 35، تلاوت اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ محترم سامعین، ابھی لفظی ترجمہ سماعت فرما لیں۔ و اور ان اگر خفتم تمہیں خوف ہو، شقاقہ لڑائی کا، جھگڑے کا، بینہما ان دونوں کے درمیان، تو ابعثوا بھیج دو، حکمن فیصلہ کرنے والا، من سے، اہلہ شوہر کے گھر والوں کی طرف سے، و اور حکمن فیصلہ کرنے والا، من اہلہا بیوی کے خاندان میں سے، ان اگر یریدا وہ دونوں حکم چاہیں، اصلاحاً اصلاح، یوفق توفیق دے دے گا، موافقت پیدا کر دے گا، اللہ تعالی، بینہما میاں بیوی کے درمیان، ان بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، علیماً خوب جاننے والا، خبیرہ خوب خبر رکھنے والا۔ بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہوگا، اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے بھیج دیں۔ اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم اور ہر بات کی خبر ہے۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی پیدا ہونے کی صورت کے حل کے مختلف طریقے بتائے تھے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ گھر کا جھگڑا گھر کے اندر ہی ختم کر لینا چاہیے۔ اس آیت کے اندر یہ تفصیل ہے کہ اگر گھر کا جھگڑا گھر کے اندر ختم نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی صورت نہیں بن سکتی، تو خاندان کے اندر ختم کرنے کی کوئی ترتیب نکال لینی چاہیے۔ بلا وجہ عدالتوں کے اندر جانا اور خاندان سے اس مسئلے کو باہر نکالنا یہ مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان اختلاف کی شدت کا خطرہ ہو کہ اب ان کے درمیان اختلاف وہ زیادہ ہو چکا ہے اور آپس میں سلجھانے کی کوئی صورت نہیں نکل پا رہی، تو ایسی صورت میں فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، شوہر کے خاندان میں سے بھی ایک حکم، سمجھدار، فیصلہ کرنے والا آدمی ہونا چاہیے، اور بیوی کے خاندان میں سے بھی ایک حکم، فیصلہ کرنے والا ہونا چاہیے، اور یہ دونوں مل کر آپس میں بیٹھیں۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں میاں بیوی کے درمیان اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت کی کوئی صورت نکال دیں گے۔ یعنی وہ خوب تحقیق کریں کہ قصوروار کون ہیں، تو جو قصوروار ہے اس کو سمجھائیں، اگر شوہر قصوروار ہے تو اس کو سمجھائیں، اور اگر بیوی قصوروار ہے تو اس کو سمجھائیں، اور دونوں کو سمجھانے کے بعد موافقت کی کوئی صورت نکال لے کہ دونوں کے درمیان کوئی مصالحت ہو جائے،
شوہر کچھ نیچے آ جائے، بیوی تھوڑا سا اپنا حق چھوڑ دے، موافقت اور مصالحت کی کوئی صورت وہ نکال لیں۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب وہ دونوں فیصلہ کریں اور میاں بیوی اس فیصلے پر راضی بھی ہوں، تب مصالحت کی صورت بنے گی۔ اور اگر میاں بیوی اس فیصلے پر راضی نہیں ہوتے اور وہ کہیں کہ ہم حکم کو ہی فیصل بناتے ہیں، وہ جو فیصلہ ہمارے حق میں کر دے، اگر طلاق کا فیصلہ کر دے تو طلاق ہو جائے، اور اگر خلا کا فیصلہ کر دے تو خلا ہو جائے، تو اس طرح کا اختیار اگر وہ حکمین کو دے دیتے ہیں تو ایسی صورت میں حکمین آپس میں بیٹھ کر جو مناسب فیصلہ ہو میاں بیوی کے درمیان، چاہے وہ طلاق دینے کی صورت ہو، نکاح کو باقی رکھنے کی صورت ہو یا خلا کی کوئی صورت ہو، تو ایسی صورت میں حکمین کو اختیار ہوگا کہ اس کے مطابق وہ فیصلہ کر دیں۔ آگے فرمایا ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والے ہیں کہ یہ حکمین، یہ دونوں فیصلہ کرنے والے کسی کی طرفداری کر رہے ہیں یا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خبیرہ، خوب باخبر ہے، دلوں کے بید کو اللہ تعالی جاننے والے ہیں۔ اس آیت اور اس سے پہلی والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں انسان کی خاندانی زندگی کے ایسے جامع اصول بتائے ہیں کہ اس کی وجہ سے خاندانی جتنے جھگڑے اور فسادات ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ پہلی آیت کے اندر اصول یہ دیا کہ گھر کا جھگڑا گھر کے اندر ہی ختم کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دوسرا اصول یہ بتایا کہ اگر گھر کے اندر وہ حل نہ ہو سکے تو میاں بیوی دونوں کے خاندان کی طرف سے ایک ایک حکم ہو جائے اور وہ سر جوڑ کر سوچے، جو قصوروار ہے اس کو ملامت کرے اور اس کو ظلم سے بچنے کی ترغیب دیں، اور دونوں کے اختیار سے وہ جو فیصلہ کر لے تو اس کی وجہ سے موافقت آ جائے گی۔ پھر اگر طلاق کا فیصلہ کر لے تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر خلا کا فیصلہ کر لے تو وہ نافذ ہو جائے گا۔ ہاں، اگر اختلاف بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، حکمن سے ہی کام وہ کنٹرول نہیں ہو رہا، معاملہ حل نہیں ہو رہا، تو ایسی صورت میں عدالت کی طرف رجوع کیا جائے اور عدالت سے عادلانہ فیصلہ وہ کروا لیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفاع.